کوئی پریشانی آئے، حالات کیسے بھی آئے، زندگی میں حالات آئیں گے، ضرور بھی ضرور آئیں گے، حالات نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ہم اس پر صبر کریں۔ کوئی پریشانی آئے، پہلی بات تو یہ کہ ہم صبر کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد چاہیں۔ اپنا کوئی بھی کام ہو، اپنا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم ہاتھ اٹھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے آنسو اٹھائیں۔ بنانے والا کام تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ایسی ہے جو کام بنانے والی ہے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے اور ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ظلم جو کرنے والا ظالم ہے اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ صبر کیا ہے۔ جو میں نے آج آیات پڑھی، جو حدیث پڑھی، اس میں اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مزید ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم استعانت چاہو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ اب صبر ہے کیا؟ کہ جو ناگوار چیزیں ہیں، طبیعت کو پسند نہیں ہے، جو پریشانی، جو دکھ، جو تکالیف انسان کو کسی انسان کی طرف سے یا کسی بیماری کی طرف سے یا جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، کسی بھی اعتبار سے پہنچے اور وہ اس پر اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائے، رک جائے، اپنے آپ کو روکے، واویلا نہ مچائے، شور نہ مچائے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آج ہمارے پاس مصیبت آئی، پریشانی آئی، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، یہ تو آنا ہی آنا تھا، کیونکہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کریں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ صبر ہے جو پریشانی کے وقت انسان اپنے آپ کو روکے، پریشانی کے وقت جو پریشانی لاحق ہو اس پر صبر کرنا۔ دوسرا صبر یہ ہے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے صبر کرنا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نماز کو ادا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کرنی، فرما برداری کرنی، لیکن طبیعت نہیں چاہ رہی کہ اتنی سردی میں ہم اٹھ کے آئے لحاف چھوڑ کر، دل نہیں کر رہا ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ اب جو نماز کو پڑھنے کے لیے یا کسی بھی دینی کام کو کرنے کے لیے یا کوئی بھی عبادت انجام دینے کے لیے ہم پریشانی کو، موسم کی تکلیف کو، اس سردی سے اور اس سردی کو جھیلتے ہوئے، کہ طبیعت تو نہیں جا رہی گھر سے نکلتے ہوئے، دل تو نہیں کر رہا لحاف کو چھوڑتے ہوئے، گرم بستروں کو چھوڑتے ہوئے،
لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا بستروں سے نکل کر آئے تو طبیعت کو ناگوار ہے، یہ چیز طبیعت پر بوجھ پڑ رہا ہے، نفس کو ناگوار گزر رہا ہے، نفس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس ناگواری کو برداشت کرنا یہ ہوتا ہے اطاعت پر صبر کرنا، فرما برداری پر صبر کرنا، کہ اللہ کا حکم آ گیا پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ دل تو نہیں چاہ رہا پورا کرنے، دل تو نہیں کر رہا ہے کہ ہم گرمیوں میں نکل کے آئیں، دھوپ میں چلتے ہوئے جھلستے ہوئے، سردیوں میں آئے لحاف کو چھوڑتے ہوئے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ غیبت نہ کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ زنا نہ کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ سود نہ کھاؤ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے، نفس نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس حکم کو پورا کرنے پر جو طبیعت کو ناگواری گزرتی ہے، جو اس پر ہم صبر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرما برداری پر صبر کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پریشانی پر صبر کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ناگواریوں پر اطاعت پر صبر کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ دل تو بڑا کر رہا تھا کہ نیو ایئر کی پارٹی کرتے، رات میں ہنگامے کرتے، دل تو بڑا کر رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ دل تو بڑا کر رہا ہے کہ ہم بھی جائیں ڈانس کریں، ہم بھی فلمیں دیکھیں، ہم بھی میوزک سنیں، موسیقی کے جو ہے دل دادا بن جائیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ دل تو بڑا کر رہا ہے جوا کھیلیں، دل تو بڑا کر رہا ہے نامحرموں کو ہم دیکھیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ نامحرم آئے فوراً اپنی نظروں کو نیچی کر لو، نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے قدموں کو آپ غلط جگہ جانے سے روکو، اپنے ہاتھوں کو غلط جگہ استعمال کرنے سے روکو، اپنے ذہن کو، اپنے دل دماغ کو، اپنی سوچ کو پاک صاف رکھو۔ اب اس پر جو پریشانی آ رہی ہے کہ اللہ کا حکم لاگو ہو گیا نا، کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، شریعت کا حکم آ گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، حالانکہ دل تو بڑا کر رہا ہو کرنے کے لیے، اندر طبیعت بڑی مچل رہی ہے کہ بیٹے کی شادی ہے تو ڈی جے ہونا چاہیے، طبیعت تو بڑی چاہ رہی ہے کہ ناچ گانا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ کس بات پر صبر کرنا، اسی کو کہتے ہیں گناہ کے نہ کرنے پر جو طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، پریشانی جو آتی ہے، جو دقت آتی ہے، اللہ کے جو ہے گناہ کو چھوڑنے پر، اس پر جو صبر کیا جاتا ہے اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے کہ اللہ گناہوں کو چھوڑنے پر صبر کر۔ اور صبر کرنے والے کا پھل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ صبر کرنے والوں کا پھل تو یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیے وہ دنیا سے مٹ گئے۔ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ بھی دنیا سے جانا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو نہیں جانا۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ جائے گا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنے ظلم کی وجہ سے مٹ جاتا ہے، اور جو مٹ جاتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اس نے صبر کر لیا تو اس کے صبر نے اس ظالم کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کہ خود تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اولادیں روڈ پر آ گئی ہیں، اور ظلم جس پر ظلم کیا گیا وہ ترقی کر گئے۔ کیوں؟ اس نے کہ صبر کیا اس نے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، یہ اللہ کا فرمان قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا ہے، صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کرو۔
یعنی اللہ کی طرف سے گویا یہ اعلان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کی مدد ضرور کرے گا. اللہ صبر کرنے والوں کا پھل، جو صبر کریں گے اس کو اس کا پھل ضرور عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ ہے، خلیفہ ایک گزرا ہے خلافت بنو امیہ کا، جس کا نام ہے سلیمان بن عبد الملک بن مروان. سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہے. بنو امیہ کی فتوحات کا زمانہ ہے، بڑی فتوحات ہیں، علاقے فتح ہو رہے ہیں، تو خزانے آ رہے ہیں، مال و زر آ رہا ہے. لیکن یہ جو خلافت بنو امیہ تھی، اگر اس کے اسباب دیکھے جائیں تو یہ جو بادشاہ تھا ظالم تھا، بادشاہ جو تھا ظالم. تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا جب انتقال ہو گیا تو نہ معلوم کتنے اس نے اربوں خربوں اور کروڑوں روپے کی جائیداد دھن دولت اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کے مرا تھا. ترکے میں وراثت سے ملا تھا اتنا حصہ ان کی اولادوں کو. لیکن پھر حالات آئے، پھر جب وقت نے پلٹا کھایا تو اس کی اولاد جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگ رہی، حالانکہ کروڑوں کے جائیداد اس نے چھوڑ کر گیا. اور جنہوں پر انہوں نے ظلم کیا تھا، ان مظلوموں کی اولادوں نے ایک وقت میں کوئی 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر رہا، کوئی 200 گھوڑے دے رہا، کوئی 500 گھوڑے دے رہا، ساز و سامان کے ساتھ. جو ایک سپاہی کا ساز و سامان لگتا ہے گھوڑے کے ساتھ، حالانکہ وہ مظلوم تھے، ان پر کچھ نہیں تھا، گھر بار چھین لیا تھا ان لوگوں نے. لیکن ان کی اولادیں آگے چل کے کیا کر رہی؟ وہ اللہ کے راستے میں مال دولت خرچ کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب ان کے فالوورز ہیں، ہم سب تقلید کرتے ہیں ان کے. امام اعظم ہیں، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ بحیات، والد کا انتقال ہو گیا. ایک حاسد تھا، چلنے والا تھا ان سے وہ چلتا تھا، اور یہ پورے سب کو پتا تھا کہ فلاں آدمی امام حنیفہ سے بہت چلتا ہے. تو اس نے مذاق کے طور پر، یا کہہ لیجیے کہ حسد اور جلن کے طور پر، اس نے امام حنیفہ سے یہ کہا کہ آپ کے والد کا تو انتقال ہو گیا، تم اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کر دو. بڑی بےہودگی والی بات تھی کہ والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کچھ نہیں. طبیعت کو ناگوار تو گزرا، میں کسی کی والدہ سے کہا جائے والدہ کے بارے میں، بیٹے سے بیٹے جوان ہو، بیٹوں کے بیٹے ہوں، تو اس کی والدہ کے بارے میں، ماں کے بارے میں بات کی جائے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بولے، بلکہ یہ کہا کہ ادھر گزر جائے تو اس سے ہم پوچھ لیتے، اگر وہ راضی ہوں گے تو کر دیں گے. شرعی طور پہ یہی ہے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر راضی ہو تو کر نکاح ہو جائے گا. یہ بات کہہ کے وہ آگے بڑھے، وہ آگے گئے. جب اگلے چوک پہ پہنچے خبر آئی کہ وہ مر گئے. اس کی خبر آئی کہ وہ جس نے یہ بات کہی تھی وہ مر گیا. پتہ یہ چلا کہ امام حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کچھ نہیں تھا، لیکن اتنے اعلی مقام، اونچے مقام کے امام ہیں، سب سے زیادہ جن کے ماننے والے ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، جن کے سب سے زیادہ فقہ کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے نہ گالی دی، نہ انہوں نے اس کو مارا، نہ ڈاٹا، صرف صبر. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، حالات کیسے بھی آئے، زندگی میں حالات آئیں گے، ضرور بھی ضرور آئیں گے. حالات نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم اس پر صبر کریں. کوئی بھی پریشانی آئے، پہلی بات تو یہ کہ ہم صبر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد چاہیں. اپنا کوئی بھی کام ہو، اپنا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم ہاتھ اٹھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے آنسو گرائیں.
بنانے والا کام تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے جو کام بنانے والی ہے، اور اللہ ہی کام بنائے گا. تو دوسرا انسان ہے، اب جانب کی دوسرے انسان کو تو مزے لینے لگتے ہیں، مزے لیں گے وہ لوگ. ہاں اللہ تعالیٰ سے آپ جب دعائیں کرو گے، اللہ سے مانگو گے، تو جو مزہ لینے والے ہیں ان کے بھی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ انہی کے دل کو پلٹ دے گا، پھر وہی تمہارے کام کے لیے تمہارے مددگار بن جائیں گے. یعنی جو بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے بنوا دے گا. تو کوئی پریشانی آئے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں کریں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم صبر کریں، ہر پریشانی کو صبر، ہر دقت پریشانی کی جو بھی آئے، کوئی بھی ناگوار طبیعت ہو، طبیعت خلاف آتا ہے، فوراً ہم اس پہ صبر کریں اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں. جب ہم ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، کوئی ظلم کر رہا ہے یا اللہ تو جانے، تیرا بندہ جانے، تو اپنے حساب سے دیکھ لے، اللہ تو بھی اپنے حساب سے معاملہ کر دے گا. بس سب کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے انشاءاللہ.